السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا، مجھے نا اب ایپیسوڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ جو ایپیسوڈ سب سے زیادہ آپ لوگوں کی فیوریٹ ہوتی ہے تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ اس کے اوپر رسپانس کریں، آپ لوگوں کا خود ہی ماشاءاللہ سے بہت اچھا رسپانس آ جاتا ہے۔ تو میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آگے مزید بہتر لکھوں، جو آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہو، آپ لوگوں کی رائے کے مطابق ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں پہلے ہی کہتی ہوں کہ یہ ہم سب کی کہانی ہے، اس لیے ہم سب کی مرضی چلے گی، جیسے سین چاہیں گے ہم لوگ ویسے سین لے کر آئیں گے، اوکے؟ کل والی ایپیسوڈ خود مجھے لکھتے ہوئے کافی بور کر گئی تھی، بہت زیادہ بور، اور جو ایپیسوڈ مجھے لکھتے ہوئے بور کر دینا سیریسلی، پھر میں اس کو مطلب وائس اوور کرتے ہوئے اس سے زیادہ بور ہوتی ہوں اور مجھے نیند آنے لگتی ہے، درمیان میں چھوڑ سکتی نہیں ہوتی، اس لیے کمپلیٹ اس کو وائس اوور کرنا پڑتا ہے۔ بٹ اب مجھے پتہ چل گیا کس طرح کے ایپیسوڈ آپ کو ریلیکس کر سکتی ہیں، اینڈ ٹرسٹ می آج والی ایپیسوڈ سچ میں آپ لوگوں کو ریلیکس کر دے گی۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس دن میں آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آج والی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مینٹلی طور پہ ریلیکس کر دے گی، تو وہ ایپیسوڈ ضرور کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج والی ایپیسوڈ ایسی ہی ہے، لائک بلش کرنے والے ہیں آپ، تو سب سے دور ہو کے آپ لوگوں نے آج والی ایپیسوڈ پڑھنا، اوکے؟ سو ہم لوگ سب کچھ لائٹ سا رکھیں گے، بٹ ایسا رکھیں گے کہ فیل ہو سب کچھ، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ تھرل سین ہے اور فنی سین ہے، ٹھیک ہے؟ کمرے کا دروازہ کھلتے اس کی نظر سامنے بیٹھے زامل زالے پر پڑی، جو اپنے اپنے پیروں کے انگوٹھے پکڑے بڑی ہی معصومیت سے اپنے سامنے کھڑی اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ وہ باری باری بے دردی سے ان کو رگڑ کر صاف کرتی اور سوں سوں کرتی اپنے بچوں کو دیکھنے لگی، جو آج پہلی بار اپنے باپ کو اتنے غصے میں دیکھ اب تک سہمے ہوئے تھے۔ آج ان کو دیکھ ذہال، ان کو دیکھ گہری سانس خود میں بھرتا دبے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے لاک کرتے زمل کو دیکھا۔ اس کی پیٹھ ذہال کی جانب تھی۔ ایک تو آج وہ اس لباس میں لگ اتنی خوبصورت رہی تھی کہ ذہال سب بھولے بار بار اس کے اس روپ کو دیکھ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے سے آگے آیا اور آتے ہی زمل کی بیلی پر نرمی سے اپنے بازو باندھتے تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا گیا۔ اس اچانک افتاد پر زمل یکدم سے ڈری ضرور تھی، مگر پھر اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتی جز بز سی دھیمی پڑنے لگی۔ I'm sorry، وہ اپنی غلطی نہیں جانتا تھا، پھر بھی سوری کر رہا تھا۔ زمل نے چہرہ جو ہی اس کی جانب موڑا، اس کے اتنے قریب ہونے پر دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ملیں۔ ایک پل، دو پل وہ دیکھتی رہی، پھر خود کو چھڑوانے کی تگ و دو کرنے لگے۔ ذہال نے اسے نرم مگر اتنی سختی سے ضرور اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے ایک انچ بھی دور نہیں ہو
سکتی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ زبردستی زحال کے ہاتھ اپنے مومی ہاتھوں سے کھولنے کی پوری کوشش کرنے لگے۔ اس دوران اس کی کلائیوں میں موجود چوڑیوں کی کھنک کمرے میں زور سے گونجنے لگے۔ زامل زالے کس معصومیت سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ بھی ایک دلچسپ کھیل تھا، جیسے نیچے ان کے بابا نے اس گندے آدمی کو ٹھا ٹھا کر مارا تھا۔ زحال نے ایک ہاتھ سے جمل کو بیلی سے تھامے، دوسرے ہاتھ سے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور یاقوت کے نمبر پر کال کی۔ جی بھائی، وہ پہلی ہی رنگ پر کال اٹھا گیا تھا۔ میرے کمرے میں آؤ فوراً، اسے حکم دیتے کال کٹ کی۔ جمل اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے رکی کہ تب ہی ان کے کمرے کا دروازہ نوک ہونے لگا۔ زحال جمل کو چھوڑے زامل زالے کو گود میں لیے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور دونوں کو یاقوت کے حوالے کرتے خود واپس کمرے کا دروازہ لاک کر جمل کی جانب مڑ گیا۔ اس کے اس عمل پر جمل بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ ایک جانب ہیزل آنکھوں میں ناراضگی اور غصہ ایک ساتھ چھلک رہا تھا اور دوسری جانب کمرے کی گہری خاموشی میں اسے اپنے سامنے دیکھ دل گویا ہتھیلی پر آ دھڑکنے لگا تھا۔ ان کو کیوں بھیجا باہر اور دروازہ بند کیوں کیا؟ وہ ہکلا کر بمشکل اپنے لہجے کو سخت بناتی استفساریہ پوچھنے لگے۔ زحال دو قدم آگے آتا اس کے ہوش ربا سراپے کو کھن نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر خود ہی رخ پلٹ کر وہاں سے جانے لگی تھی، جب زحال نے اپنی مسکراہٹ دباتے اسے ایک ہی بازو سے کسی ہلکی سی چھوٹی سی بچی کی طرح اپنی جانب کھینچ لیا۔ میں نے کہا نا، دور ہٹیں مجھ سے، اور ایسا کبھی ہوگا نہیں، یہ تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ وائفی، وہ شریر لہجے میں بولتا، اس کے ریشمی بالوں کی خوشبو اپنے اندر سمانے لگا۔ جمل بے آواز روتی ہوئی مزید کوششیں بڑھا گئی، لیکن زحال کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جمل کو چھوڑنے کے بجائے ایک ہی جست میں اپنی جانب موڑتا اس کے لبوں کو خود میں قید کر گیا۔ کمرے میں کچھ پل کے لیے گہری خاموشی سی چھا گئی، جیسے کوئی سانس بھی نہ لے رہا ہو۔ پھر کچھ ہوش کرتے جمل اس کے کسرتی سینے پر اپنے نازک مکے برساتی اسے خود سے دور کرنے لگی۔
پھر بھی ناکام رہی۔ وہ ڈھیٹ جیسے بنا اس کے لبوں کے ذریعے ڈھیٹ بنا اس کے لبوں کے ذریعے جیسے ساری ناراضگی نچوڑ لینا چاہتا تھا۔ پھر ہوا بھی یہی تھا، وہ خود کو پوری طرح سے ڈھیلا چھوڑ گئی۔ اس کے یہ کرتے ایک دلکش مسکراہٹ زحال کے لبوں پر بکھر گئی۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا اپنے جنون میں مزید شدت لے آیا۔ زمل پہلے سے زیادہ بے بس سب بھول گئی۔ زحال دھیرے سے پیچھے ہٹتا اس کے حیا سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پھر باری باری دونوں آنکھوں کو چومتے جیسے اس کے آنسو کھینچ کر اپنے حلق میں اتار کر سکون کی وادیوں میں چلا گیا۔ کتنے ٹائم بعد ایسے رومانٹک لڑائی ہوئی ہے نا ہماری۔ وہ ماحول کو تھوڑا ہلکا بنانے کے لیے اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو پیچھے کرتے شریر لہجے میں اسے چھیڑنے لگا، مگر مجال ہے جو اس نے زحال کی جانب دیکھا بھی ہو۔ اچھا بتاؤ کیوں ناراض ہو؟ اتنا تو میں جانتا ہوں، وہاج کو مارنے پر تم ناراض نہیں ہو۔ اس کی اجازت تم نے خود دی تھی نا۔ وہ اسے نرمی سے یاد دہانی کروانے لگا۔ زمل نے پلکیں اوپر اٹھاتے خفگی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ لیکن میں نے یہ سب زامل زالے کے سامنے کرنے کو تو نہیں کہا تھا نا۔ آپ جانتے ہیں ان کا دماغ کتنا تیز ہے، پھر بھی وہ نم لہجے میں بولتی اسے احساس کروانے لگی۔ اس کی بات پر زحال کو بھی محسوس ہوا جیسے اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن وجہ تو ایک اور بھی تھی۔ اجازت خود دے کر بھی اسے ان مار پیٹ کے کاموں میں ملوث دیکھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن میری جان کے ٹوٹے، وہ بھی بچے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو بھلا سکتے ہیں۔ یہ بات وہ اس بات کو بہت نارمل انداز میں دکھانے لگا۔ زمل یک ٹک اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیل گئی۔ اس بار وہ اپنے دھیان میں کھڑا تھا، تب ہی اس کے دھکیلنے پر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کب تک ان کے ذہن سے یہ سب خود مٹائیں گے؟ اس دن بھی جب زامل نے بتایا تھا تب بھی میرا بیٹا سچ بول رہا تھا، ہے نا؟ آپ اس دن بھی یہی سب کر آئے تھے۔ اس کا لہجہ زخموں سے چور تھا، آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اسے یوں روتے دیکھ زحال کو اپنا دل مٹھی میں آتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ اب بھی باہر ہر کسی سے دشمنی لیتے ہیں، آپ اب بھی دوسروں کے لیے اپنی جان مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ کیوں ابھی؟ کیوں؟
وہ اتنے دن سے خاموش تھی، صرف اپنا وہم سمجھ کر، لیکن آج وہاج کو اس جنونی انداز میں مارتے دیکھ وہ ڈر گئی تھی، وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ آج اسے خود سے اس طرح خوف زدہ ہوتے دیکھ کسی نے زحال کی جان مٹھی میں لے لی تھی۔ پاشا سے لوگ خوف کھائیں، یہ بات اسے سکون دیتی تھی، لیکن یہ ایک عورت اس سے خوف کھائے تو یہ پاشا کو اپنی توہین لگتی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے جمل کے قریب آیا۔ اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی، وہ ہٹ ہی نہیں سکی۔ دل اس قدر بھاری تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ زحال نے نرمی سے اس کا سر اپنے سینے پر ٹکاتے دھیرے سے سہلایا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی جمل کو جیسے اور رونے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ زحال کی شرٹ مٹھی میں جکڑے اس کے کسرتی سینے میں مزید اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ زحال لب کھینچ کر خود پر ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ انتظار میں تھا اس کے چپ ہونے کے، اور وہ کھل کر روتے آخر میں دھیرے دھیرے خود ہی چپ ہونے لگی۔ زحال نے نرمی سے خود سے الگ کرتے اس کی ہیزل آنکھوں میں دیکھنے لگا، جو اتنی سی دیر میں ہی رو رو کر لال ہو چکی تھی۔ لیکن یہ بات الگ تھی کہ اب وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ روئی روئی سی سرخ آنکھیں، سرخ ناک اور ہونٹوں پر جمی سفیدی کی پرت اسے مزید جاذب نظر بنا رہی تھی۔ زحال نے اسے کندھوں سے تھام کر پیچھے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے دو زانو ہو کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی گہری سانس لینے کی آواز بھی کمرے کی دیواروں نے بخوبی سنی۔ جمل یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ سر رکھ لوں؟ وہ کتنی آس لہجے میں لیے اس کی گود میں سر رکھنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ جمل اسے دیکھتی رہ گئی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا سر زبردستی اثبات میں ہلنے لگا۔ زحال نے تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھتے اپنا سر دھیرے سے اس کی گود میں رکھ لیا۔ اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھو گی؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ جمل تڑپ اٹھی۔ وہ دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ گئی۔ زحال پرسکون سا آنکھیں موندے جیسے سکون کی گہری وادیوں میں اتر گیا۔ ایک گرم قطرہ اس کی گرے جھیل سی آنکھوں سے نکل کر ناک کی سیدھ میں بہہ کر جمل کی گود میں گر گیا۔ یہ دو پل آنکھیں بند کرتے جیسے گزری زندگی اس کے سامنے فلم کی طرح دوڑ گئی تھی۔ وہ پٹ سے آنکھیں کھول گیا، لیکن سر
پھر بھی اس کی گود میں ہی تھا۔ اسے اس قدر گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ جمل کو کچھ کھٹک سا گیا۔ پیدائشی کبھی بھی کوئی بھی ایسا نہیں پیدا ہوتا جیسا ہم اسے دیکھتے ہیں یا وہ ہمیں دکھتا ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولنا شروع ہوا۔ جمل کا روم روم سماعت بن گیا۔ یہ حالات ہوتے ہیں جو ان کو ایسا بناتے ہیں۔ مجھے بھی میرے حالات نے ایسا بنا دیا تھا۔ اس کی آواز اس قدر بوجھل تھی کہ جمل کو لگا وہ اب رو دے گا، لیکن وہ ضبط کر رہا تھا۔ میری قسمت میں وہ الزام لکھا گیا تاکہ میں یاقوت، پامیر اور برلاس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکوں۔ جمل میرا ان سے خون کا رشتہ نہیں ہے، وہ سر اٹھائے نہایت سنجیدگی سے بتانے لگا، پھر بھی کہیں دور اس کے انداز میں قرب چھلکا تھا۔ لیکن خون سے بڑھ کر ان کی رگوں میں میری محبت دوڑتی ہے۔ خون رگوں سے نکل سکتا ہے لیکن محبت مرنے کے بعد بھی نہیں نکل سکتی۔ اس کے انداز سے ان تینوں کے لیے بے پناہ محبت چھلکی تھی۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کے ماں باپ کے مجرموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا تھا۔ ایک دم سے اس کے انداز میں وحشت سی گھل گئی۔ وہ سب بے موت صرف اپنی انا کی دشمنی میں مارے گئے تھے۔ ان درندوں نے ان معصوموں کا بھی نہیں سوچا جو ان کے جانے کے بعد قبرستان اور سڑکوں پر رہنے لگے تھے۔ اسے وہ منظر یاد آنے لگا جس میں ایک بچہ اپنی ماں کی قبر سے لپٹا رو رہا تھا، اس سے کھانا مانگ رہا تھا۔ پھر وہ بچہ جو رات کو سخت ٹھٹھرتی سردی میں سڑک پر بغیر کسی چادر کے بے یار و مددگار پڑا تھا۔ تم کہتی ہو میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ میں اور ایسے یاقوت اور پامیر بننے نہیں دینا چاہتا۔ بنا ماں باپ کے زندگی کیسی ہوتی ہے یہ میں نے دیکھا ہے۔ وہ بھی آپ پر بھونکتا اور آپ کو کاٹتا ہے جس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ جمل اس کی اس بات کو رد نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ایسی زندگی تو اس نے بھی گزاری تھی۔ اندازہ تھا اسے۔ میں نے کبھی بے گناہ کو نہیں مارا، نہ کبھی کسی کو اس کی غلطی سے بڑھ کر سزا دی۔ میں صرف انصاف کرتا ہوں۔ ٹرسٹ می، میرے بچوں کی قسم۔ اس کے قسم اٹھانے پر جمل یکدم سے تڑپ اٹھی تھی۔ وہ کتنا اسے خوف زدہ کر گئی تھی کہ اسے قسم اٹھانے کی ضرورت محسوس ہو گئی۔ لیکن یہ سب کرنے سے آپ کی جان کو بھی وہ نہیں کہہ پائی اپنی بات پوری۔ دل جیسے پہلے ہی وہ سوچ کر بند ہو گیا۔ آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر زحال کے ہاتھوں پر گر گئے۔ وہ سر جھکائے بے آواز سسک کر رو پڑی۔ مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں کوئی آپ کو
مجھ سے چھین لے۔ وہ زور سے آنکھیں بند کرتی اپنے منہ سے برآمد ہونے والی ہچکی کا گلا گھونٹ گئی۔ وہ وقت ہی سوچ کر دل جیسے بند ہو جاتا تھا جس وقت میں اس کے حبیب اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ذہان لمحے کے پہلے حصے میں ہی اس کی آنکھوں میں خود کو کھونے کا خوف بھانپ گیا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا اپنے قریب جھکا گیا۔ پہلے اس زندگی کی کوئی وقت نہیں تھی، کوئی بھی آ کر مار جاتا، لیکن اب وہ ان ہیزل آنکھوں میں دیکھتا کس دیوانگی سے بولا تھا۔ اب کسی نے اسے چھین لینے کا سوچا بھی تو نسلیں اجاڑ کر رکھ دوں گا اس کی۔ اس کے انداز میں دہشت بھانپتے جمل تڑپ کر اس کے کندھے سے لگ گئی۔ وہ کیسے اس چیز کو فراموش کر دیتی کہ اکثر دوسروں کے لیے قربانیاں دینے والوں کے اپنے یوں ہی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، جیسے سرحدوں پر کھڑے نوجواں۔ پلیز گلالے، میری طاقت بنو، پلیز۔ اس بھری دنیا میں وہ واحد اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ کسی کو اگر پاشا بے کی جان چاہیے ہوتی تو صرف اس لڑکی سے کہلوا دیتا۔ وہ سارے ہتھیار پھینک کر اپنا آپ وہیں ان کے سامنے ڈھیر کر دیتا۔ لاؤنج میں اس وقت سب لوگ موجود تھے اور خاموش، ہر کوئی آبدیدہ نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نوشیروال صاحب کن زخمی نگاہوں سے گل کو دیکھ رہے تھے جس کی اپنی آنکھیں کسی آبشار کی مانند بہہ رہی تھیں۔ تم کدھر تھا؟ یہ پہلا سوال تھا جو انہوں نے خود کیا تھا، لیکن وہ کہاں تھی یہ سوچ کر کسی نے زرتشم کو پھر اسی وقت میں دھکیل دیا تھا۔ ولی خان کی کوٹھری میں اسے جب وہاں پھینکا گیا تھا تب اس نے وہ جگہ دیکھی تھی، لیکن وہ جگہ اب اس کی مقدر بن جائے گی یہ اسے نہیں پتا تھا۔ وہ لاش کس کا تھا؟ نوشیروال صاحب کو اب بھی وہ جنازہ یاد آ رہا تھا، باقی سب کو بھی وہ قیامت خیز دن یاد آنے لگا۔ وہ ان کی ملازمہ تھی جسے گل بنا کر ہمیں بھیجا گیا تھا تاکہ ہم سمجھیں کہ گل داراب ان سب کے بیچ موجود ہو کر بھی ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ لیکن یہ خانہ خرابہ کا بچہ ایسا کر کے کیوں گیا ہے؟ وہ بالاج کدھر ہے؟ ان کو فوراً سے بالاج یاد آیا۔ ان کے بالاج کا نام لینے پر یاقوت اور پامیر نے بیک وقت برلاس کی جانب دیکھا جو بظاہر بچوں کے ننھے ہاتھوں کو چھوتا ان سے پیار کر رہا تھا، لیکن بالاج کے نام پر اس کے شارپ
کان تیزی سے کھڑے ہو گئے۔ وہ لاپتہ ہے، پتہ نہیں کدھر بھاگ گیا بزدل آدمی۔ ضریاب کو رہ رہ کر اس پر طیش آ رہا تھا۔ اصل گل کا مجرم وہ تھا اور وہی اس وقت لاپتہ تھا۔ اس نے ہی زی پر الزام لگوایا تھا۔ شروع دن سے وہ بہت چالاک ہے۔ مورے کی بات پر وہ دو بھوری آنکھیں بے ساختہ اوپر اٹھی اور جبڑے زور سے بھنچ گئے۔ کھانا لگاؤ، ٹائم ہو گیا۔ یاقوت برلاس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ فوراً سے ماحول کا ہی رخ موڑ گیا۔ مشی آئرہ اور کومل کو لے کر کچن میں چلی گئی۔ اب مزید نیو ڈشز بنانی تھی۔ آخر کو داجی اور مورے بھی آئے تھے۔ آج پاشا ولا میں سب لوگ موجود تھے سوائے بیلا ولی خان کے، جو حویلی میں ہی اپنے کمرے میں اس طرح پیک تھی کہ باہر کون سا آندھی طوفان آ کر چلا گیا اسے خبر تک نہ ہوئی۔ وہ اور ہوتی بھی کیسے؟ یہ کام ہی ان لوگوں نے بڑی صفائی سے کیا تھا۔ برلاس اٹھ کر تینوں بچوں کو دیکھ کر لمبے ڈینگ بھرتا کمرے میں چلا گیا۔ اب بھول جائیں باراج کو۔ پامیر ٹرانس کی سی کیفیت میں بولتا سر کی پشت سہلانے لگا۔ یاقوت اس کی بات سے متفق تھا۔ برلاس اب تک رکا تھا تو صرف اس لیے کہ زحال کا حکم تھا۔ وہ دونوں کو اتنی جلدی ان کے انجام تک نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ گل کے انتظار میں تھا تاکہ وہ ٹھیک ہو کر خود ان کو جو چاہے سزا دے، لیکن اب وہ صرف برلاس شاہ کا مجرم تھا، صرف اس کا۔ اور کوئی سوچے تو اس بات پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ زمل کدھر ہے؟ داجی اور مورے سے ملی نہیں۔ سیما لاؤنج میں اکیلی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر ان تینوں کے پاس آ گئی۔ مشی اور کومل بچتی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتی اپنی مسکراہٹ دبانے لگیں۔ وہ کمرے میں ہے لالا کے ساتھ۔ ان کے شوخ پن پر سیما پہلے تو ناسمجھی سے ان کو دیکھتی رہی، پھر خود ہی بات سمجھنے پر یکدم سے خوش ہو گئی۔ پھر ہم کو بھی کوئی کام بتاؤ نا، ہمارا دیورانی بزی ہے، ہم اس کا کام کر لے گا۔ وہ کہہ کر خود بھی ان تینوں کے ساتھ لگ گئی۔ کمرہ اس وقت گہری پرسکون خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ نظر ذرا بیڈ پر گھمائی جاتی تو دل کسی باغ کی طرح جگمگ جگمگ کرنے لگتا۔ زحال بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا اپنی دونوں ٹانگیں فولڈ کیے گود میں بیٹھی زمل کو دیکھ رہا تھا، جو کسی معصوم کلی کی طرح
اس کے کسرتی سینے سے لپٹی بالکل چپ تھی۔ وائفی تھوڑا بریک ملے گا؟ اس کے شریر لہجے میں پوچھتے زمل نے تھوڑی ذرا سی اوپر اٹھائی اور اس کا چہرہ دیکھا۔ میری نیت خراب ہو رہی ہے۔ کس معصومیت سے وہ یہ بات بولا تھا کہ زمل کو سمجھ نہیں آئی، شرمائے یا پھر اسے گھور کر دیکھے۔ وہ جھٹ سے اس کی گود سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی جب زحال نے اسے پھر سے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ کہاں چلی میری خانی؟ اتنی دیر میری گود میں بیٹھ کر میرے جذبات اچھے خاصے بھڑکا کر اب بھاگ رہے ہو؟ تھوڑا تو وصول کرنے دو۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے زمل کی سانس لینی بھی دوبھر کر گیا۔ وہ تڑپ کر اس کے سر میں ہاتھ دیے اس کے لمس پر آنکھیں بند کرتی مسرور سی ہونے لگی۔ اصل جان تب نکلی جب کندھے سے بازو دھیرے سے سرکتی محسوس ہوئی۔ وہاں زحال کے لبوں کا لمس پاتے زمل بے اختیار اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اسے چاہیے تھا یہ لمس، ہاں اب اسے چاہیے تھا۔ رات کی اندھیری دھیرے دھیرے چاروں سو پھیل رہی تھی۔ اسی اندھیرے کے ساتھ جیسے ٹھنڈ بھی بڑھ چکی تھی۔ پاشا ولا کے باہر اس وقت گہری خاموشی کا راج تھا، لیکن اندر آج اتنا ہی شور تھا۔ داجی کے کمرے میں جا کر آرام کرتے باہر سب کو کھل کر ہنس بولنے کی اجازت مل گئی تھی۔ ہر کوئی آپس میں گپ شپ میں مصروف تھا۔ زمل اب کمرے سے نکل کر آ رہی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی اس خوبصورت لاؤنج پر پڑی دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ مسکرا کر کچن میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے ہی زحال بھی نکل آیا، جیسے اس کی وائفی نے حکم دیا تھا کہ جب تک وہ غائب نہ ہو جائے تب تک وہ باہر نہیں آئے گا۔ اب اپنی طرف سے اس بیچاری نے بہت کوشش کی تھی، لیکن کچن میں آتے اتنی شریر نگاہوں سے اسے سامنا کرنا پڑے گا اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ مشی کومل تو اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر آئی ہو۔ آگے تم منہ گلابی کر کر۔ کومل کے گلابی منہ پر تو مشی بھی ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ گلابی منہ یا کالا؟ اس کے تصحیح کرنے پر کومل نے دھپ اس کے کندھے پر رسید کی۔ بدتمیز، حق حلال کے شوہر کے ساتھ تو منہ گلابی ہی ہوگا نا، دیکھو اسے۔ وہ زمل کے خفت سے سرخ پڑتے چہرے کی جانب اشارہ کر کر بولی۔ ان کی بات پر زمل کا شدت سے دل چاہا یہاں سے غائب ہو جائے۔ وہ مزید شرم سے سرخ پڑتی جلدی سے کسی کام میں لگ گئی۔ یہ تو ایسے ہی بول رہا ہے، تم بہت پیارا لگ رہا ہے، نیچرل بلشان کے ساتھ۔ کسر سیماب نے بھی نہیں چھوڑی تھی، جان بوجھ کر اسے چھیڑتی
سب کا بے ساختہ کہکا بلند کروا گئی۔ زمین پھٹے یا آسمان کھلے، بس ان بدتمیزوں کی باتوں سے بچ کر کہیں بھی چھپ جائے۔ اس نے نظریں بچاتے کچن سے باہر آتے اپنے نیچرل بلش آن کو دیکھا، جو لاؤنج میں سب کے بیچ صوفے پر بیٹھا، ایک کوہنی صوفے کے ہتھے پر ٹکائے، اسے ہی کھنجاں لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جمل کو بے ساختہ اپنے کندھے پر جلن سی محسوس ہوئی۔ وہ دوپٹہ ٹھیک سے لیتی، اس کے دیے ہوئے لو بائٹ کو چھپانے لگی۔ رات کا وقت تھا، جیل کی دیواروں پر لگی پیلی بتیوں کی مدھم روشنی پتھریلی زمین پر پڑ کر لمبے لمبے سائے بنا رہی تھی۔ فضا میں باسی پسینے، زنگ آلود لوہے اور نمی کی بھینی بھینی سی بو گھلی ہوئی تھی۔ دور کہیں سے زنجیروں کے ہلنے کی آواز گونجی، پھر خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو دل پر بوجھ بن جائے۔ سیل کے ایک کونے میں ایک قیدی بیٹھا تھا، اس کی داڑھی بڑھی ہوئی، کپڑے مٹی اور وقت کی گرد سے اٹے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، صرف انتظار تھا، شاید رہائی کا، شاید کسی آہٹ کا، لیکن آج ہر انتظار رد تھا۔ سلاخوں کے پار چاند کی ہلکی روشنی اندر آ کر ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، انگلیوں میں ایک پرانی انگوٹھی گھماتے ہوئے۔ کبھی کبھار وہ اوپر دیکھتے، جیسے کسی اندیکھے آسمان سے بات کر رہے ہوں۔ جیل کے اندر کا ماحول بوجھل تھا، ہر سانس میں تھکن اور ہر نظر میں ایک کہانی چھپی تھی، لیکن دل کے کہیں دور کونے میں ایک سکون کی لہر سی پھوٹی تھی۔ وہ سیدھے ہو لیٹتے چھت کو دیکھنے لگے۔ وہاج خان کو یہاں ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا، کیسے نہ ہوتا؟ ان کو یہ سزا ساری زندگی کے لیے بھی منظور تھی، بنسبت اس کے جو ان کو پاشا بے کی قید میں ملتی۔ اس کے دیے زخموں میں اب تک چس چس ہو رہی تھی، اتنی کہ بری طرح سے اس درندے نے انہیں مارا تھا۔ تبھی ایک کانسٹیبل ہاتھ میں چابی لیے سیل کے قریب آیا اور بڑے ہی مصروف انداز میں تالا کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہاج خان اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ جب اس کانسٹیبل نے ان کو بازو سے تھام کر سیدھا کھڑا کیا اور زبردستی باہر لے جانے لگے۔ کیا کر رہے تم؟ کدھر لے جا رہے ہم کو؟ وہ گرتے پڑتے اس کے ساتھ کھنچتے چلے گئے۔ وہ سب کی نظروں سے بچا کر ان کو باہر لے آیا، جہاں اس وقت دور کہیں ایک زرد بلب راہداری کے نکڑ پر جل رہا تھا۔ تبھی وہاں ایک سایہ سا بنتا ہوا دکھائی دیا، لمبا چوڑا اور سحر انگیز سایہ۔ اسے دیکھتے ہی جیسے وہاج خان کا سانس تک رک گیا۔ ایک ٹک ٹک کی آواز ان کی سماعتوں میں گونجی، جو دھیرے دھیرے ان کے قریب آ رہی تھی۔ وہ بے اختیار خوف زدہ سے پیچھے ہٹ گئے۔
جب پیچھے دیوار سے ٹکراتے دل جیسے تیز رفتار سے دھڑکتا، منہ کے ذریعے باہر آنے کو ہو گیا تھا۔ تھینکس ریول، تمہاری بیٹی صحیح سلامت تمہارے گھر ملے گی۔ اس کی آواز ایک سور تھی۔ ریول اس کا شکریہ ادا کرتے سر خم کرتا واپس چلا گیا۔ وہاج خان آنکھیں پھاڑے پتھر کی مورت بنے اس شخص کو دیکھنے لگے۔ جب اس کے ایک قدم قریب آنے پر پیچھے لگے ایک بلب کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس، ہوڈی سے سر ڈھانپے، پی کیپ میں اس کی گرے جھیل سی وحشت بھری آنکھیں دیکھتے وہاج خان کا سانس تک گویا سینے میں ہی اٹک گیا۔ سے ہائی ٹو گاڈ، وہ شیطانی مسکراہٹ ان کی جانب اچھالتے جیسے رہی سہی جان بھی نکال کے۔ اس نے ان کے کندھے اور گردن کے بیچ نرمی سے ہاتھ رکھا، ایک دباؤ، اور اگلے ہی پل وہ بے حس سا لڑک گئی۔ پاشا بے کے انصاف سے بچنے والا آج تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ وہ زمین پر ڈھیر ہوئے وہاج کو کندھوں پر ڈال گیا، اور یہاں سے شروع ہوا تھا ہر گناہ کا اصل انجام۔ سو ویورس، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ٹیک کیئر، پیارا پیارا سا رسپانس کریں، اور وہاج بناج کو ان کے گناہوں کی سزا دینے میں کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے، یہ آپ لوگوں کو آگے چل کے سمجھ آئے گا اور آپ لوگ بہت خوش ہو جائیں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔